صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں تلاوت کلام پاک کی جانب۔ آئیے سنیے آیت نمبر 71 72 سورہ زمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ رسول نہ آئے جو تمہیں رب کی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر عذاب کا قول کافروں پر ثابت ہو گیا۔ کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو متکبروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سراج الجنان میں ہے کہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کافروں کو سختی کے ساتھ قیدیوں کی طرح جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اور ان کی ہر جماعت اور امت علیحدہ علیحدہ ہوگی، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے 7 دروازے کھول دیے جائیں گے جو پہلے سے بند تھے، اور جہنم کے داروغہ ڈانٹتے ہوئے انہیں کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور وہ تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تشریف بھی لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام بھی سنائے اور اس دن سے بھی ڈرایا، مگر عذاب کا قول کافروں پر ثابت ہو گیا کہ ہم پر ہماری بد نصیبی غالب ہوئی اور ہم نے گمراہی اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق جہنم میں بھرے گئے۔ ان کافروں سے کہا جائے گا
تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور تمہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے اور کسی طرح اس سے نہیں نکل سکو گے۔ اے لوگو دیکھ لو کہ ایمان اور اطاعت سے تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ العیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حال سے بچائے، اللہ کریم ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، برے خاتمے سے اللہ ہمیں بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع یہ بڑا پیارا موضوع ہے اور ہر کوئی اس بات کا طلبگار ہے خوش کیسے رہیں، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، عنوان ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ایک بات ابھی سے ذہن میں بٹھا لیں کہ خوشیاں پیسوں سے نہیں آتی، یہ اپنا ذہن بنا لیں آپ، اور اس پر ہم انشاءاللہ یوسف بھائی سے خصوصی طور پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ یوسف بھائی ماشاءاللہ بزنس مین بھی ہیں، بزنس کمیونٹی سے تعلق بھی ہے، اور جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ سرمایہ دار لوگوں سے بھی ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے۔ یوسف بھائی کا مدنی مرکز کی طرف سے ذمہ داری بھی ہے ماشاءاللہ، اور بھی بہت سارے جو ہے وہ طبقات ہوتے ہیں جن سے ملاقات ہوتی ہے۔ لوگ تو رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ قبر کا حال مردہ جانتا ہے۔ ایک بات جو گھر والا وہ جانتا ہے میرے گھر میں کیا ہے، ایک بات یہ ابھی سے ذہن بنا کے رکھیں کہ خوشیوں کا تعلق صرف اور صرف پیسے سے نہیں ہے، یہ ابھی ذہن بنا کر، پیسہ میٹر کرتا ہے، بات کریں گے انشاءاللہ اس عنوان پر، لیکن ابھی سے اپنا یہ ایک ذہن تو بنا ہی لیں۔ اچھا آپ کے ذہن میں آئے گا بھائی کیسے؟ اچھا آپ کے ذہن میں جو بھی کویسچن آ رہا ہے، آپ جو بھی آپ کی خواہش، آپ سوچ رہے ہیں میری ایک خواہش ہے، وہ پوری کیسے ہوگی؟ پوری پیسے سے ہوگی۔ خواہش پوری ہوگی تو پھر خوشی بھی ہوگی، سبحان اللہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہر تمنا پوری ہو جائے اور اس کے ساتھ خوشی بھی آ جائے، ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں،
دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جھلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے آقا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھولا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں میرے آقا، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھولا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اور ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے دولہا سے اتنا کہہ دو، پیارے سواری روکو، دولہا سے اتنا کہہ دو، پیارے سواری روکو، مشکل میں ہیں براتی، مشکل میں ہیں براتی، پور خار بادیے ہیں، مشکل میں ہیں براتی، پور خار بادیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اللہ کیا جہاں
کی شاہی کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے پسا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے. واہ واہ، قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے. اور کیا ہی خوب کلام لکھا ہے امام اہل سنت نے، سبحان اللہ. امیر سنت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری یہ قرآن و حدیث کی گویا کہ جو ہے وہ ترجمانی ہے. اور جب یاد آ گئے ہیں خالد بھائی سب غم بلا دیے ہیں. حضور آپ کے بعد کیا کسی مصیبت کی کوئی پرواہ ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو کیا ہی بات ہے ہمارے حضور کی. خوش کیسے رہیں؟ تو ذکر مصطفیٰ کریں اور خوش رہیں، اور یوں ہی اپنی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جب حضور کو یاد کریں گے، ذکر مصطفیٰ کریں گے، اللہ کی رحمت بھی برسے گی اور بیڑا پار ہو جائے گا. یوسف بھائی خوش کیسے رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا جی، اور جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. صحیح. تو بحیثیت انسان ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. ٹھیک. لیکن اگر ہم غور کریں نا سلمان بھائی، جی تو اللہ تعالیٰ نے کئی اعتبار سے ہمیں ایک دوسروں سے ڈیفرنٹ رکھا ہے. جی کوئی شکل و صورت کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے، جی تو کوئی اپنے مزاج کے حساب سے ڈیفرنٹ ہے. ہر ایک کی الگ الگ یوں کہا جائے کہ ایک کیٹیگری ہے. لیکن ہر کیٹیگری کا جو ایک مقصد ہے وہ خوشی حاصل کرنا ہے، اور اس خوشی کو حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو الگ چیزوں میں خوشیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ سلمان بھائی آپ نے بات کی کہ بہت سارے لوگ پیسوں کے ذریعے خوشی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب پیسہ آئے گا تو خوشی حاصل ہوگی. بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بڑا گھر ہوگا تو میں حقیقی خوشی کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. بہت سارے لوگ بڑی گاڑیوں کی جستجو میں رہتے ہیں کہ جناب یہ گاڑی میرے پاس اس برانڈ کی آ جائے گی تو میں سمجھوں گا کہ ہاں واقعی میں بہت بڑا خوش نصیب اور میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا. تو ہر ایک کی اپنی اپنی کیٹیگری اور اپنی اپنی ایک سوچ ہے. لیکن بحیثیت مسلمان کامیاب اور خوشگوار زندگی کے لیے وہی اصول و قواعد بنیادی حیثیت رکھتے ہیں جو قرآن کریم فرقان حمید میں آئے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے. تو اگر ہم دین متین کی تعلیمات سے روشناس ہوں گے، اس سے آگاہ ہوں گے، تو ہم دنیا میں بھی حقیقی خوشی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں بھی کل بروز قیامت کی بھی خوشی کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. جیسے کہ آپ نے شروع میں درود پاک کی آج جو فضیلت بیان کی، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوشی کی معراج اگر وہ ہمیں حاصل ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کل بروز قیامت سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے. آپ دیکھیں کہ انسان کی اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کل بروز قیامت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے. آج دنیا میں اگر کسی شخص کو، کسی انسان کو کسی صاحب منصب کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے تو وہ جناب اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے. ہاں جی. اچھا، اس کی بھی اب کیٹیگری ہے جی. اپنے علاقے کے کونسلر کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کی بھی ایک خوشی ہے. صحیح. پھر اگر ایم پی اے کے ساتھ بیٹھے تو اور خوشی ہے.
MNA کے ساتھ بیٹھے تو زیادہ خوشی ہے، پھر اگر آپ جناب CM کے ساتھ بیٹھے تو اور زیادہ اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں، آپ اگر صدر کے ساتھ بیٹھ جائیں تو اور زیادہ فیل کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک کیٹیگری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ روز محشر کے دولہ ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، عظمت، آپ کا مرتبہ، یہ پوری کائنات پر یوں کہا جائے کہ واضح کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل بروز قیامت یہ جو میدان محشر سجایا جائے گا اس میں، تو اگر ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس کل بروز قیامت مل جائے تو اس سے زیادہ خوش نصیبی، اس سے زیادہ خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک کو اپنا یہ معمول بنانا ہوگا. جی اسی طریقے سے اگر ہم اپنی دیگر زندگی کو دیکھیں تو انسان ایمان اور عمل کے ذریعے حقیقی خوشی حاصل کر سکتا ہے، شکر کے ذریعے حقیقی خوشی حاصل کر سکتا ہے، صبر کے ذریعے یہ خوشی حاصل کر سکتا ہے، اور بھی بہت سارے اصول یہ خوشی حاصل کرنے کے بیان کیے گئے اور یہ قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے. خود قرآن ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة اللہ اللہ ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے اور ہم ضرور انہیں ان کے بہترین کاموں کے بدلے ان کا اجر دیں گے. جی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اس کے تحت شیخ الحدیث و تفسیر مفتی قاسم صاحب صراط الجنان میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو اسے دنیا میں حلال رزق اور قناعت عطا فرماتا ہے، کیا بات، اور آخرت میں جنت کی نعمتیں دے کر پاکیزہ زندگی اللہ اسے عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو ہم یہ غور کریں کہ ہم یہ دنیا کی مصنوعی خوشیوں میں اپنی حقیقی خوشی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا قبر و آخرت بھی ہمارے پیش نظر ہے. ظاہر ہے دیکھیں دنیا میں جینا ہے تو ہمیں دنیا کی بھی خوشی حاصل کرنی ہے، صحیح، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قبر و آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے. ہاں واہ واہ، اگر میں سمجھوں وہاں کی خوشی کا بھی سامان کرنا ہے، جی اس کے لیے تیاری ساتھ کرنی ہے. جی آپ دیکھیں آخرت کی تیاری کے لیے کوئی آپ کو اسپیشل وقت نہیں دیا جا رہا، جی نہ آپ کو کوئی انڈیکیٹ کیا جائے گا کہ جناب ٹھیک ہے اب آپ کی اتنی عمر گزر گئی، اب آپ آخرت کی تیاری شروع کر دو کیونکہ اب آخرت کی مراحل جو وہ شروع ہونے والے. نہیں، ہمیں اپنی اسی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنی دنیا کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی خوشیوں کا سامان بھی یہ کرنا ہے، اور یہی ہمارا اصل مقصود رہے گا تو دنیا بھی اچھی گزارنے میں کامیاب ہوں گے اور قبر بھی اچھی کرنے میں کامیاب ہو سکے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی اور بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی یوسف بھائی نے. قربان بھائی کہ صرف یہیں پر خوش نہیں رہنا، آگے بھی قبر میں بھی جانا ہے، ادھر کا بھی خیال کرنا ہے. کل قیامت ہے، محشر کا دن ہے، تو وہاں کی خوشی کا بھی جو ہے وہ خیال کرنا ہے. تو خوش کیسے رہیں، یہ اس کو یوں بنا لیں دنیا میں بھی خوش رہیں، اس انداز میں خوش رہیں کہ جو دنیا میں بھی خوشی دے، قبر میں بھی خوشی دے، اور آگے جا کے حشر میں بھی کیا دے، خوشی ہی دے. یہ انداز ہماری زندگی گزارنے کا ہونا چاہیے، اور یہ انداز یقیناً وہی انداز ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. یہی انداز ہمیں زندگی گزارنے کا جو اسلام بتا رہا ہے، یہی انداز ہمیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور کل میدان حشر میں بھی خوش کر سکتا ہے. ڈیفینیٹلی، بالکل حقیقت بات ہے. خوشی کو ایک کسی نے ڈیفائن کیا اس طریقے سے، ہمیں سمجھایا، ہمارے لیے آسان کیا کہ خوشی ہے کیا. کیونکہ خوشی سمجھنا بھی تو ایک چیز ہے نا، کہ خوشی سمجھیں گے تو پھر اس کو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. تو کیا خوشی، اصل خوشی یہ ہے، اصل خوشی اس کو خوش رکھنے میں ہے کہ جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کا پیارا ہے، جو آپ کا رب ہے، جو آپ کا محبوب ہے، جو آپ کو پالنے والا ہے، جو ہمارا پروردگار ہے. اصل خوشی اس کو خوش رکھنے میں ہے. اب دیکھیں یہ جو خوشی کے جو 4 حرف ہے نا، 4 حرفی جو یہ لفظ ہے، ہر شخصی اس کو چاہتا ہے. جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا، زندگی میں جہاں بندہ انعامات اس کو حاصل ہوتے ہیں، اس میں کامیابی ہوتی ہے، جہاں بندہ خوش ہوتا ہے، تو وہیں بندے کی زندگی میں غم بھی آتے ہیں. غم آئے، اللہ تبارک و تعالی جب بندے پر غم آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بندے کا امتحان لیتا ہے. آزمائشوں کے ذریعے بندے کا امتحان ہوتا ہے. اس آزمائش پر ہمارے رب نے صبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. حکم ہے کہ اس غم پر صبر کرو. اب ایک وہ شخص
جو جس پر غم آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے ذریعے بندے کا امتحان لے رہا ہے اور حکم دیا کہ اس پر صبر کرو. جب کوئی بندہ غم پر آزمائش پر صبر کرتا ہے کہ میرے رب نے صبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو اگرچہ یہ غم ہے لیکن بندے کو بھی اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس سے میرا رب راضی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایک مسلمان کو جب یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب میرے اس عمل سے خوش ہو جائے گا، اب چاہے اس کے سامنے غم ہو، چاہے اس کے سامنے نعمتوں کا اظہار ہو، چاہے اس کو نعمتیں حاصل ہوں، لیکن وہ بندہ ہر حال میں خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کا رب اس سے خوش ہوا کرتا ہے. دین اسلام کو دیکھیں تو دین اسلام تو چاہتا ہی یہ ہے کہ بندے کو حقیقی خوشی حاصل ہو جائے. ہم احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں، ہم دین اسلام کو پڑھیں، تو نتیجہ اس بات کو پہنچتا ہے کہ دین اسلام بندے کو حقیقی خوشی دلانا چاہتا ہے. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. سبحان. جو دوزخ سے بچا لیا گیا جی اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، جی کہا فقد فاز، تاکید کے ساتھ بے شک وہ کامیاب ہو گیا. کیا بات. تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ جب تم دوزخ سے بچا لیے گئے، داخل جنت کر دیے گئے، فقط فاز، تم کامیاب ہو گئے. اب قرآن ہی سے جواب لیتے ہیں کہ یہ کامیابی، یہ داخل جنت ہونا، یہ دوزخ سے بچنا، یہ کیسے ممکن ہوگا، یہ کیسے کامیابی ہم حاصل کر لیں. تو اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزن عظیما، تو بے شک اسے بڑی کامیابی حاصل ہو گئی ہے. تو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ وہ چیز ہے جو بندے کو خوشی دلاتی ہے، اور وہ خوشی دلاتی ہے جو کہ حقیقی خوشی ہے، وہ خوشی دلاتی ہے جو کہ اصل خوشی ہے، وہ خوشی دلاتی ہے جس سے بندے کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا واشکر اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب پھر شدید ہے. شکر کرنے کا بھی ارشاد فرمایا اور ناشکری کرو گے تو عذاب شدید ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. اور ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے رب العالمین کا، چاہے وہ مصیبت میں ہو، چاہے وہ اسے انعامات ملے، وہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہتا ہے، خوش ہوتا ہے. یہاں پہ مجھے وہ ایک شخص کا انٹرویو یاد آ گیا کہ ایک شخص کی 6 بیٹیاں اور وہ 6 بیٹیاں اور سفید بال، بالکل سفید بال، ایجڈ بزرگ. تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا حالات ہیں. تو آپ یقین کریں اس نے کہا ویسے تو میں کبھی 1000 بھی کماتا تھا، کبھی 1500 بھی کماتا تھا، کبھی 2000 بھی کماتا تھا، اللہ کا کرم ہے. اب یہ ہے کہ اب جیسی سچویشن چل رہی ہے تو فی الوقت ان دنوں میں کبھی 300 ملتے ہیں، کبھی میں 200 کماتا ہوں. میری 6 بیٹیاں ہیں. اور یہ جملہ بولنے کے دوران اس کی زبان پر ایک لفظ مسلسل آ رہا تھا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی ہے. اللہ مجھے اس وقت اتنا دے رہا تھا جب بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مرضی. وہ نماز رہا تھا، ابھی مجھے اتنے ملنے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مرضی. اب یہ دیکھیں نا کہ مسلمان کا ایمان کتنا پختہ ہے اور دین اسلام کی تعلیمات اتنی زبردست اور کتنی خوبصورت ہیں. اور دین اسلام نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ اتنا حسین بتایا ہے کہ اس پر آزمائش آ جائے وہ تب بھی خوش ہے، اس پر انعامات آ جائیں وہ تب بھی خوش ہے. اللہ کرے یہ ہو جائے. یہ تو ایک ویسے ایک خاص مقام ہے. آزمائش کے آنے پر خوش ہونا ہر بندے کے اس کی وہ بس کی بات نہیں ہے. کسی نے کہا ہے نا کہ جو شخص شکر گزار ہوتا ہے، شکر کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے. یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، صحیح فرما رہے ہیں، اس میں کوئی وہ اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ جو ایک بات کہہ رہے ہیں مصیبت بھی آئے اور بندہ خوش ہو جائے، یہ خالی پڑھنے سے نہیں ہوگا. یہ جب اس پڑھنے کے اندر جب رچ بس جائے گا نا جب، تو پھر یہ نتیجہ آئے گا اور یہ کسی منزل پر آتا ہے. لیکن جو ایک بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ پرابلم ہے یا پریشانی ہے یا کچھ بھی سلسلہ کار ہے، راحت ہے، آسائش ہے، دونوں چیزیں جب تک یہ دونوں نہیں ہوں گی نا تو پھر ایک دوسرے کا پھر ٹیسٹ بھی پتہ نہیں چلے گا. ایک بندہ روز ہی پائے کھا رہا ہے، اس کا ٹیسٹ کیا ہو جائے گا؟ ٹیسٹ لیس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. پائے کھا رہا ہے روز، اگر چھولے ہی کھا رہا ہے تو بھی اسے پتہ نہیں چلے گا. روز اگر پراٹھے کھا رہا ہے تو بھی اسے پتہ نہیں چلے گا. ایسی بات ہے. مطلب بالکل آپ نے صحیح کہا، ورسٹیلٹی جو ہے نا جی ہونی چاہیے. ہاں جی بالکل. تو یوں ہی اس میں ایک اور بھی چیز ہے سلمان بھائی. جی بہت سارے لوگوں کو
اس بات کا یوں کہا جائے کہ ادراک نہیں ہوتا, یا وہ یہ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے, یا سمجھنا نہیں چاہتے, یا نہیں سمجھتے ہیں جی کہ یہ جو نعمت مل رہی ہے یہ بھی واقعی نعمت ہے, اس کو نعمت نہیں سمجھتے. بھائی پائے روزانہ ملنا, آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہر بندے کو روزانہ پائے نہیں ملتے, ایسی بات, ہر بندے کو روزانہ صبح ناشتے میں گرما گرم چھولے نہیں ملتے. صحیح. تو یہ آپ کو جو نعمت ملی ہے یہ بھی رب کی نعمت ہے. اگر یہ ادراک ہو جائے نا تو بھی انسان جو ہے وہ شکر گزاری پر آ جاتا ہے, اور اس کے جو شکوے شکایت ہیں وہ ختم ہو جاتے. میں آپ کو عرض کروں یوسف بھائی, میں نے وہ بھی ایک وقت دیکھا ہے, سوکھی روٹی ہائے اور قہوہ بغیر چینی کے اور بغیر گڑ کے, یہ لوگ کھا کے زندگی گزار رہے ہیں. میں اپنی بات بتاؤں سلمان بھائی, جی عید پر میں اور ہماری فیملی کے ممبران جو ہے وہ کووڈ کا شکار ہوئے, اور یوں کہا جائے کہ کھانا کیا زندگی سے یوں ہو رہا تھا کہ بس یار یہ کیا ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود. وہ جو آپ نے بات کہی نا جی کہ انسان دولت کے ذریعے جی وہ خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, خوشی خریدنے کی کوشش کرتا ہے, سب کچھ ہے, پیسہ بھی ہے, روپیہ بھی ہے, سب کچھ ہے, صحت نہیں ہے, خوشی حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اچھا پیسوں سے وہ خوشی وہ صحت نہیں خرید سکتے, چاہتا ہے. یہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں. جی ہم نے آپ نے جو کھانے والی بات کی نا اس پر سے مجھے یاد آیا. جی آپ یقین کریں کہ عید کی رات کو ہمارے گھر میں کھچڑی پکی تھی, اور ہم جو ہے وہ یوں عید کی رات کو بیٹھ کر کھچڑی کھا رہے تھے. تو میں نے اپنے فیملی ممبر سے کہا کہ دیکھو یہ رب کی شکر کا مقام ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں ایسی ایسی نعمتیں دی اور ایسا کچھ دیا, سب کچھ ہونے کے باوجود آج انسان جو ہے وہ اس کھانے پر آ گیا. اپنے اس کھانے کو بھی یاد کریں جو اللہ نے دیا. یہ جو سوکھا کھانا, سوکھی روٹی, یہ بھی سلمان بھائی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں دنیا میں ایسے لوگ بھی مارے پھرتے نظر آتے ہیں, سڑکوں پر نظر آتے ہیں, فٹ پاتھوں پر نظر آتے ہیں, کہ جن کے پاس نہ سر ڈھانپنے کے لیے جگہ ہوتی ہے, یا پہننے کے لیے پراپر کپڑے ہوتے ہیں, نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی یوں کہا جائے کہ ایک پورا بندوبست ہوتا ہے. آج اگر میں اپنے آپ ہوتے یوسف بھائی, برتن نہیں ہے, وہی روٹی ہے, اسی کے اوپر سالن رکھا ہوا یا کچھ اس طرح کر کے, مطلب بیچارے آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں, ایسے آپ کو چلتے پھرتے لوگ ملیں گے ایسی بات جو اس معاملات کا شکار ہیں. اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. آپ مدنی چینل کے ناظرین, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں اور آپ آج اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے گھر میں آپ کا کچن نہیں بھرا ہوا, آپ کے گھر کے اندر فریج نہیں بھرا ہوا؟ یہ رب کی نعمتیں ہیں. یقین کریں بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ چیزیں میسر نہیں ہیں. ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری مہربانی, تیرا احسان, میں اس قابل کہاں تھا, یا اللہ یہ تو تیری نعمتیں ہیں کہ تو نے ہمیں عطا کی, بن مانگے عطا کی ہیں. سلمان بھائی اللہ ہمیں رب کا ہر حال میں شکر جو ہے وہ ادا کرتا رہنا چاہیے. اور جب ہم شکر گزار ہوں گے نا تو پھر قرآن جو ہمیں ہمارے قربان بھائی نے سنا ہے, شکر گزار ہوگے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا, اور جب رب دے گا تو پھر وہ کیسا دے گا کہ وہ بابرکت دے گا. لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ان کے پاس برکت نہیں ہوتی ہے. اللہ رحمت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے. ایک بات یہ بھی مجھے سیکھنے کو ملی کہ جس بندے کے اندر شکر گزاری کا عنصر ہوگا نا, کہ میں نے اللہ کا شکر ہی ادا کرنا ہے, تو اس کی خوشیوں میں بھی کیا ہوگا, اضافہ ہوگا. تو جس بھی حالات میں ہے تو اسے خوشی ہوگا, چلو اللہ کا شکر ہے, یہ تو ہے. واہ سبحان اللہ. بہرحال اور روٹی بھی میں آپ کو بتاؤں, اپنے کیا نام ہے اپنے یوسف بھائی, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ گھر پہ روٹی ہمیں ملتی ہے, اور گرم گرم روٹی گھر پہ گھر والے بناتے ہیں, مل جاتی ہے. چلے ہوٹل سے بھی لے کے اگر آ ہی رہے ہیں تو وہ بھی مطلب روٹی نرم ہی مطلب گرم ہوتی ہے, اور بعض اوقات جو ہوٹل پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں ان کو تو فوراً مل رہی ہوتی. یوسف بھائی بلوچستان میں ایک علاقہ ہے, اور ان کی ایک روٹی پکانے کا ایک وہ ٹریڈیشن ہے, وہ یعنی وہاں کی ٹریڈیشنل روٹی ہے وہ. صحیح. وہ 2 مہینے تک وہ روٹی چلتی ہے. اچھا ہاں جی, اس طرح ایک بار پکی ہوئی روٹی 2 مہینے تک آپ اس کو 2 مہینے تک وہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا اس کو کھانا بھی ایک کام ہے. اچھا کھانا تو ویسے روٹی کو ہر روٹی کو کام ہی ہے. نہ وہ کھانا الگ سے کام ہے. یہ تو مطلب آرام سے اس کو توڑا, لقمہ بنایا. جی
یہ تو روٹین کا کام ہے, یہ روٹین کا کام ہے نا, اس کو الگ سے کھانا بھی ایک کام. میں نے چونکہ وہ کھائی ہوئی ہے, صحیح, تو مجھے اس طرح سے اس کا اندازہ ہے. آپ یقین مانیں اللہ کی بڑی مہربانی ہے ہمارے اوپر الحمدللہ. یہ خوش کیسے رہیں, اس طرف شکر گزاری کی طرف اپنا پہلو لاتے جائیں گے تو انشاءاللہ خوشیاں جو ہے محسوس کرتے جائیں گے. سلمان بھائی, میں ایک شخص کو جانتا ہوں, جی انہی کووڈ کے دن میں, جی, اس شخص نے کہا کہ ہمارے گھر میں جو باہر سے روٹی آتی تھی نا, وہ روٹی سیدھی اسٹریٹ آتی تھی. مطلب ایک تو ہوتی ہے نا کہ آپ کو تنور والا وہ فولڈ کر کے پیک کر کے تھیلی کے اندر ڈال کے دے. کہا نہیں, ہمارے گھر کا یہ معمول تھا کہ ہمارے گھر میں جو روٹی آتی تھی وہ بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے, وہ شاپر کے اندر ڈلی ہوئی نہ ہونی چاہیے, اس لیے کہ اگر وہ شاپر کے اندر ڈلتی ہے تو وہ اس کے اندر موئسچر آ جاتا ہے اور وہ پھر وہ سافٹ بہت زیادہ سافٹ ہو جاتی ہے, تو ہم ایسی روٹی نہیں کھاتے تھے. لیکن ہمیں جو ہے اس کووڈ نے یہ ایسا کر دیا ہے کہ اب ہمارے گھر پہ, اچھا, اور وہ کھانے سے بالکل یوں کہتے ہیں نا 2 منٹ پہلے آئی اور یہ ماں بدولت کھانے کے لیے بیٹھے. صحیح. لیکن اس کووڈ نے ایسا سکھا دیا ہے کہ اب ہمارے گھر پہ روٹی شام کو 6 بجے آ جاتی ہے اور ہم وہ رات کو 9 بجے بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر کے روٹی کھاتے. اللہ اکبر, اللہ رحمت فرمائے, عافیت والا معاملہ فرمائے. شکر گزاری اپنے اندر لے کر آئے. خالد بھی کچھ فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ شکر گزاری ہر لمحے ساتھ رکھے, کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمتیں ملنے کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کے بڑھنے کا بھی ذریعہ ہے. سلمان بھائی, نعمتوں کو بندہ سوچتا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کی طرف آگے بڑھتا جائے. ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگیوں کو. آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ جو مزدور ہوتا ہے نا, جی, مزدور ٹائپ کا طبقہ, عام آدمی جو بھوک کے وقت 2 روٹی کھائے گا, وہ مزدور 2 سے بڑھا کر 3, 4, 5 کھا رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا کام زیادہ محنت کا ہوتا ہے, اس کو بھوک زیادہ لگتا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پڑھا. صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. وہ بھی لائف اسٹائل گزار کے آئے ہیں کہ ان کو فیشن آئیکن کہا جاتا تھا. ان کے پاس بہت زیادہ مال و متاع ہوا کرتا تھا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آتے ہیں. مکہ مکرمہ میں اپنا سارا مال, سارا اسباب چھوڑ کر اب مدینے جانا پڑتا ہے. حالات دیکھیے کہ اب خود پہلے ایک اسٹیٹس تھا اور ایک یوں سمجھیں کہ افسر کے طور پر, ایک جاگیردار کے طور پر, یا ایک بڑا عہدہ لے کر یہ حضرات موجود تھے, اپنے اپنے قبیلوں کی سرداریوں پر تھے. لیکن ان میں سے بعض افراد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے, اب ہجرت بھی کر گئے اور مال و متاع سارا مکے چھوڑ کر آئے, لیکن اب جو دولت ایمان ہے نا, اس سے دل کو ایک سیرابی ہے کہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور حضور کے صدقے میں ہم دنیا میں بھی مصیبتوں سے بچیں گے. کچھ وقت مشکل کا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا ہے, یہ گزرے گا, لیکن آخرت میں ابدی راحت ہمیں نصیب ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا رنگ ایسا چڑھا ہے کہ جس نے حقیقی خوشی کو سمجھنے کا موقع عطا فرمایا ہے. اب ذرا قرآن کی طرف آئیے, اور رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الناس, اے لوگوں, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے لوگوں, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی. وشفاء لما فی الصدور, اور وہ شفا آئی ہے جو تمہارے سینوں میں ہے, اس کو صاف کر دے گی, اس کو صحت دے دے گی. ارشاد فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور ہدایت اور رحمت یہ مومنوں کے لیے ہے. اب جو پہلی 2 باتیں ارشاد فرمائی گئی نا, کہ نصیحت آئی ہے اور شفا, یہ تو سبھی کے لیے بیان کی گئی کہ یا ایھا الناس کہہ کر. اسلوب قرآن یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الناس کہہ کر خطاب فرماتا ہے تو اس میں تمام ہی لوگوں کے لیے, چاہے وہ ایمان لانے والے ہوں یا ایمان نہ لائے ہوں, سب غور کریں تو ان کے لیے بڑی نصیحت ہوتی ہے اور ان کے لیے ایک فائدے کی بات ہوتی ہے. ویسے تو پورے قرآن سب کے لیے فائدے کا ہے, لیکن سبھی اس کی طرف توجہ کریں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب سب کے لیے ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس یہ نصیحت آئی ہے اور شفا آئی ہے. پھر ارشاد فرمایا مزید مومنوں کے لیے خوشی کیا ہے, فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کے لیے ہدایت آئی ہے اور رحمت آئی ہے. اب یہ قرآن کا مل جانا
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نصیب ہو جانا جی سلمان بھائی یہ وہ دو اہم و اعظم نعمتیں ہیں واہ کہ ان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. جی جی پھر رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے جی جی. قل اے محبوب ہم نے یہ چیزیں تو لوگوں کو عطا فرما دی ہیں جی. اب آپ ان سے ایک اور بات ارشاد فرمائیں. واہ وہ سبحان بات کیا ہے؟ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی چاہیے کہ لوگ خوشیاں منائیں. واہ واہ اللہ کا فضل نصیب ہوا ہے, اللہ کا کرم نصیب ہوا ہے, اس کی رحمت نصیب ہوئی ہے, بندے کو چاہیے خوشی منائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی طرف حکم بھی ہے. جی اور ہوا خیر مما یجمعون, جی. اللہ کی نعمتوں پر بندے کے دل میں احساس شکر آ جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جانا ہوا خیر مما یجمعون, یہ بندے کے تمام دھن و دولت سے بہتر ہوا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت کو اور اس کے مقام کو بڑھانے کا ایک سبب ہوا کرتا ہے. بات ماشاء یہاں آیت کریمہ میں جو رحمت ارشاد فرمائی گئی, جو فضل ارشاد فرمایا گیا, اس میں مفسرین نے بہت ساری گفتگو فرمائی ہے کہ یہ فضل کیا ہے. لیکن حدیث مبارکہ جب ہم وہ پڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمتوں کی طرف جب بندہ توجہ کرے, ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ارشاد فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. ابھی جوانی نصیب ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کا فضل ہے. اس میں بندہ اللہ کی عبادت کی طرف آئے, خوشی منائے اور وہ خوشی اللہ کو راضی کرنے والی ہو. صحت کا قبل سقمی کا, اپنے بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شمار کرے اور اس کو غنیمت جانے. فرمایا اور جو بندے کے پاس مال ہے نا, اس کو اپنی محتاجی سے پہلے بندہ غنیمت جانے. ٹھیک. بندہ غور تو کرتا چلا جائے کہ آج ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے سلمان بھائی, ہمارے لیے اس لیے خوشیاں کم نہیں ہو رہی کہ ہمارے پاس نعمتیں کم ہیں, ہمارے لیے خوشیاں اس لیے کم ہو رہی ہیں کہ حسد کی آگ ہمارے بھڑک رہی ہے. مجھے اتنا کم کیوں, اسے اتنا زیادہ کیوں, صحیح. اسی چیز نے ہماری خوشی کو جلا کے رکھ دیا. یہ چلیں حسد نہیں بھی ہے جی. تو یہ ہے, یہ کم ہے, یہ کم ہے, جو ہے بہت کیا ہے, کم ہے. بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم او نہیں. بھائی اتنے سارے نکل گئے ہیں پھر بھی کم ہی ہے. ایک بات اور بڑی اہم ہے مدنی چینل کے ناظرین, وہ جو میں نے ابتدا میں کہی تھی کہ خوشیاں صرف اور صرف دولت سے نہیں ملتی. یہ اپنا ذہن بنا کے رکھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ایک انکم جو ہے وہ ایک جیسے بولیں کہ لگی بندی انکم ہے, اتنی ہی ہوگی اتنی ہی آئے گی. ٹھیک ہے. ایک بڑا طبقہ ہے جو اسی طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ جو خوشیاں ہیں نا یہ پیسے کے اندر چھپی ہوئی ہیں. لیکن یاد رکھیے ایسا بالکل مطلب بندہ بولے پیسے ہی کے اوپر ہے نہیں. خوشی اگر آپ غور کریں نتیجہ نکالیں گے نا تو خوشی تب ہے انسان کے بعد جب بندے پر اللہ کا فضل ہے, جب اس کو عافیت نصیب ہے. جی ہاں. عافیت جس بندے کو نصیب ہے نا وہ بندہ سبحان اللہ, خوشی کے جسے بولیں کہ اس کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا جس کے پاس کیا ہے, عافیت ہے. بہت سارے یوسف بھائی جیسے آپ نے مثالیں 2-3 بتائی بھی ہیں, تو پیسہ ہوتا ہے لیکن غم بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. اصل میں لوگ یوسف بھائی صرف ایک پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو ہے وہ بات کر رہا تھا, ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی فلاں بندہ ہے, اس کی ایک پراپرٹی جو ہے نا وہ اتنے کروڑ روپے کی ہے. اچھا اسی کے ساتھ اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا اس کا قرضہ بھی اتنے کروڑ روپے کا ہے. اصل میں وہی والی بات ہے نا سلمان بھائی کہ ہمیں نظر جو ہے نا وہ صرف وہ آ رہا ہوتا ہے جو بظاہراً ہوتا ہے. انسان کے دل کے اندر اس کے پیچھے کے معاملات کیا ہیں, اس کا اکاؤنٹ کیا بولتا ہے, ہاں جی. وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. ہاں جی. بہت سارے لوگوں کو بہت بڑا بڑا کاروبار نظر آ رہا ہوتا ہے, انہیں یوں کہا جائے کہ بہت بڑا ایک امپائر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار کیا شاندار اس نے اپنا بزنس جما لیا اور یوں کر لیا وہ کر لیا. لیکن اصل کہانی جو ہے نا وہ جب آپ اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھو گے نا, اور اپنائیت والے بیٹھک, اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ تو بیٹھنا ملتا ہے لیکن کئی ایسی بیٹھک ہوتی ہے جو اپنائیت کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور جب اپنائیت کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھا جائے نا تو وہ پھر انسان کھلتا ہے, اور جب کھلتا ہے تو وہ پھر بتاتا ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے. اللہ بہت سارے سلمان بھائی میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو, کروڑوں روپے کی گاڑیاں صرف گھر کے گیراج میں کھڑی ہوئی ہیں, لیکن پتہ ہے دعا کیا کروا رہے ہوتے ہیں؟ دعا کرنا قرضے میں آسانی ہو جائے,
کروڑوں روپے کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوئی ہے, کہہ رہے ہو قرضے میں آسانی ہو جائے. تمہارا اتنے کروڑ روپے کا تو صرف گھر ہے, اس کے باوجود قرضے میں آسانی کی دعا کروا رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے میمنی میں کہاوت ہے کہ تھپڑ مار کر منہ لال رکھنا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا اسٹیٹس, اپنا ایک یوں کہا جائے کہ معاشرے میں ایک پہچان بن گئی ہے, تو اب اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. جی. تو کسی کے محل دیکھ کر اپنے جھوپڑوں پر وہ حسرت نہیں کرنی چاہیے, نہ ہی اس کو آگ لگا دینی چاہیے, بلکہ اللہ نے آپ کو جھوپڑی دی ہے تو اس کو دیکھیں جس کو کچھ بھی نہیں ہے, جس کے پاس یہ جھوپڑی بھی نہیں ہے. اس کو جب دیکھنے والی ہماری طبیعت ہو جائے گی نا, تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک اطمینان آ جائے گا, اور جب اطمینان آ جائے گا تو اسی اطمینان کو خوشی کہتے ہیں. واہ بھائی واہ, مرحبا یوسف بھائی, ماشاءاللہ. کالز بھی لیتے ہیں ناظرین کی, اور نگران شورا کیا فرما رہے ہیں, بڑی اچھی ایک بات بتا رہے ہیں, آئیے ذرا یہ بھی سنتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی دوست نہیں ہوتا, وہ جو منہ میں آتا ہے نا بول دیتے. ان کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں کہ تم لوگ مصلیحت پسند ہو, ہم لوگ تھوڑی کو مصلیحت پسند ہے, تم کو غرض ہے, ہم کو تھوڑی کو غرض ہے. کون سی مطلب کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مصلیحت پسند نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی حقیقت پر مبنی باتیں کرنے کا ذوق و شوق رکھتا ہے, تو اس کو یہ کب اجازت ہے کہ وہ 4 آدمی کے بیچ میں 5ویں آدمی کی دل آزاری کرے بلا اجازت شرعی, اور ڈائریکٹ پوائنٹ آؤٹ کرے, ڈائریکٹ تنقید کرے, ڈائریکٹ عیب نکالے اور بول دے کہ میں مصلحت پسند نہیں ہوں. جو بات سب کے بیچ میں کرنے کی نہیں ہے وہ نہیں کرنی, بلکہ اکیلے میں بھی بات کرتے ہوئے آدمی کو زبان بھاری پڑ جاتی ہے, ظرف آ جاتا ہے, حیا کے کوئی تقاضے ہوتے ہیں, کسی کو سمجھانا ہم نہیں سمجھا پاتے, اکیلے میں ہوتے نہیں سمجھا پاتے. آپ کو کسی کے منہ سے بو آتی ہے, کیا منہ پہ بول سکتے ہو؟ آپ بولتے ہو اس کے منہ پر کہ یار اپنا منہ تو صاف کرو, بولو اس کی دل آزاری ہوگی, اس کا دل دکھے گا. آدمی کو منہ پھٹ نہیں ہونا چاہیے, لوگوں کے عیب بیان کرتے ہوئے بے باک نہیں ہونا چاہیے, لوگوں کے عیب بیان کرتے ہوئے جری نہیں ہونا چاہیے. اور عیب بیان کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں کہ اس کی پہلے کچھ اچھے پہلو بیان کرو, اس کو یہ ریئلائز کراؤ کہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہوں, تبھی وہ آپ کی اصلاح کے مدنی پھول قبول کرے گا, ادروائز تو مشکل ہو جائے گا. چغلی کر جاتے, سمجھ نہیں پڑتی, سمجھاؤ تو مانتے ہی نہیں ہے. ارے بھائی خدا کے بندے چغلی کر دے, میرے کو مصلحت پسند ہو, تو تم کو وہ کون سی مصلحت ہے جس میں چغلی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے؟ اور لوگوں کا جی خوش کرنا ہے, کہ فرائض کے بعد افضل عبادت, جس کو حدیث پاک میں کہا گیا فرائض کے بعد افضل عبادت, وہ مسلمان کا جی خوش کرنا ہے. اور بدترین سود, جس کو حدیث میں کہا گیا بدترین سود, مسلمان کے آبرو میں 10 درازی کرنا ہے. مگر اس طرف بدقسمتی ہماری, اس طرف ہماری توجہ نہیں. مرحبا. نگران شورا کے مدنی پھول, اور دوسروں کو خوش رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خود بھی خوش رہیں گے. کال شامل کرتے ہیں آپ کی, پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. جی. غلام الیاس اتاری, ماشاءاللہ ہر دن ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں. آج خوش کیسے رہیں, اس پر مجھے ایک میری زندگی کی بات یاد آئی کہ جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نہیں تھا, تو اس وقت میری زندگی جو ہے, جب تک دوست ساتھ میں رہتے تو خوش ہوتا, پیسے ساتھ میں رہتے تو خوشی ہوتی, لیکن جیسے ہی یہ چیزوں سے میں محروم ہو جاتا, یہ چیزیں پھر مجھے نہ ملتی, یا پیسے نہ ہوتے یا دوست نہ ہوتے, تو پھر میں مایوس ہو جاتا. آج الحمدللہ اکیلے تنہا رہنے پر بھی اس مدنی ماحول کی برکت یہ ہے کہ خوشی اور سکون دل پر ہمیشہ رہتی ہے. اللہ تعالی ہمارے امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے, جنہوں نے ہمیں دعوت اسلامی عطا فرمائی, اور مدنی چینل کو شاد و آباد فرمائے, جس کے ذریعے سے کئی لوگوں کی ہدایت کے ذریعے بنے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آباد رکھے, اللہ آپ کو سلامتیاں دے. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا بڑے ادب کے ساتھ, کہ ہر روز ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ جو ہے وہ آتے ہیں, تو ہر روز ایک موضوع کے ساتھ یہ نیا بیچ میں سے ہٹا دیں. کوشش ہم کرتے ہیں گفتگو اور کنٹینٹ جو ہے وہ اس کو ریلائبل رکھا جائے, اور اس اعتبار سے بھی کہ ناظرین کو کچھ نئی معلومات بھی ہوں, اس پر محنت بھی کرتے ہیں, بکس بھی دیکھتے ہیں, کتابیں بھی دیکھتے ہیں, سارا مطلب نظام میں کام ہوتا ہے. بہرحال روزانہ نیا موضوع یہ بھی ایک پورا کام ہے. اچھا, پھر ریسٹرکشنز ہیں, لیمیٹیشنز ہیں ہماری, اور ہمارا ایک جو بھی طریقہ کار ہے اسی کے مطابق ہے, تو یہ مجھے نیا تھوڑا وہ یوں لگا. یوسف بھائی نیا لگا, صحیح سچی بات بننا کرنا. نام دیکھیں, اصل جو لوگوں کی اٹریکشن ہوتی ہے نا وہ نام کے اندر ہوتی ہے, اور یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ روزانہ ایک نئے نام کے ساتھ آتے ہیں, یہ کہا جا سکتا ہے.
چلے اللہ برکت دے آپ کو. آگے بڑھتے ہیں جی. فرمان تاریخ آنے والے مندی علیہ السلام کھلے اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ جانی. فرمان بھائی کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ پیسے کے بغیر خوش رہ جاتا ہے, وہ کیسے رہ جاتا ہے, اس کے بارے میں بھی آپ مسجد کو ارشاد فرما دیجیے گا. پیسوں کے بغیر خوش رہا جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں, کیسے رہا جا سکتا ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسوں کے بغیر خوش رہا جاتا ہے. بات مطلب اچھا ہوا آپ نے کوشچن کر لیا. پیسوں کے بغیر خوش رہا جاتا ہے یہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. ویسے اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں اور اس میں آپ گھلتے رہیں کہ میرے پاس نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے, اس سے تو آئیں گے نہیں. صحیح, ٹھیک ہے, تو جو ہے وہی کیا ہے مرحبا. اور میں عرض کروں آپ کو میرے پیارے اسلامی بھائی کہ جن کو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, بعض کا تو یوں لگ رہا تھا یار یہ تو بس اپنا حال تو بہت ہی برا ہے, دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ مطلب نکل ہی آتا ہے. بہت جو ہے وہ مفلوق الحال لوگ بھی موجود ہیں, یعنی بہت مفلوق الحال, یعنی جن کے گھر میں بنانے پکانے کا ہی جو ہے وہ نہیں ہے, ایسے بھی ہیں. لیکن یہ کتنے ہیں یہ بات ہے قابل غور. آپ بولے بہت زیادہ ہیں, ایسا نہیں ہے, ایک تعداد میں ہے, اس کا کوئی انکار نہیں ہے. لیکن ایک بہت زیادہ تعداد جو ہے نا وہ یہ جو کیٹیگری نا یہ شرعی مسکین کی ہے جس کے لیے سوال حلال ہوتا ہے, جو میں جس کا عرض کر رہا ہوں. جی یہ عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا. یہ ریئر صورتحال نارمل صورتحال سے ہٹ کر ہوتی ہے. تو ہم جس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کھانے کا ہے, پینے کا ہے, پہننے کا ہے, اوڑھنے کا ہے, سونے کا ہے, آپ کی رہائش ہے, پنکھا لگا ہوا ہے, مطلب نظام چل رہا ہے, تو اس پہ آپ آگے اگر سوچتے رہیں گے کہ یار اتنے پیسے ہونا تو کمال ہو جائے. یہ سنیں ہم نے ایک شخص کی تنخواہ کسی زمانے میں نے کسی بیان میں بھی عرض کیا تھا 4,000 روپے تھی. تو اس وقت بھی وہ پریشان تھا قربان بھائی. 4,000 روپے سے یوسف بھائی 8,000 روپے ہو گئی, پھر بھی وہ کیا تھا, پریشان تھا. 8,000 سے 13,000 ہوگی پھر بھی کیا تھا, پریشان. 13 سے 17 ہوگی پھر بھی کیا تھا, پریشان. 17 سے 36 ہو گئی پھر بھی کیا تھا, پریشان. اور پھر 36 سے بھی اوپر چلی گئی پھر بھی کیا تھا, پریشان. تو یہ جو ہے نا نظام. اب آپ بندہ بولے یار پیسے نہیں ہیں, پیسے ہیں, جتنے ہیں اسی کے اندر بندہ اپنے آپ کو کیا کر لے, ایڈجسٹ کر لے تو معاملہ آسان ہو جائے گا. عزت بھی ہوگی, انٹیگریٹی, ڈگنیٹی, خودداری, سب کچھ آ جائے گا. اور بندہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے, سبحان اللہ الحمدللہ میرے پاس یہ ہے. تو یہ احساس پیدا کریں گے نا تو انشاءاللہ ایک ہیپینس فیل ہوگی. کو آپ نے دیکھا ہوگا سلمان بھائی, جب مارکیٹس وغیرہ کا آپ رخ کریں تو نارمل ڈیز میں ان کے لب پر ایک ہی بات ہوتی تھی, یار کاروبار نہیں ہے, اب بھی کاروبار نہیں ہے. اور اب جو کتنے فیصد یوں سمجھے کتنی ڈگری حالات نے کروٹ لے لی ہے, اور اس کے بعد بھی اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کاروبار نہیں ہے. حالانکہ جب کی کنڈیشن اور اب کی کنڈیشن میں کتنا فرق ہے, لیکن جس کے لبوں پر ہر وقت یہی ہے نا, کاروبار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جب اور اب تو چلو ہے نا بہت فاصلہ ہو گیا. آپ اسی شخص کو دیکھیں ہر سال وہ اپنی گاڑی بھی چینج کر رہا ہوگا, سال 2 سال میں وہ حج و عمرے کے لیے بھی جا رہا ہوگا, موبائل بھی اچھے لے رہا ہوگا, اچھا گھر والے بھی ٹھاٹ باٹ کر رہے ہوں گے, بڑے بڑے شاپنگ سینٹر سے وہ شاپنگیں بھی کر رہا ہوگا, لیکن کاروبار نہیں. جب نہیں ہے تو پھر یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ اصل یہ ہے کہ شکر گزاری نہیں ہے. جی ہمیں اس طرف آنا چاہیے. دیکھیں وہ جو بھائی نے سوال کیا نا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو بھی کیسے خوش رہا جا سکتا ہے, میں قرآن کی ایک آیت آپ کو سناتا ہوں. قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف و ہراس اور بھوک سے, اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے, اور آپ یعنی اے میرے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. آگے قرآن ارشاد فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, ऐसे ही लोगों पर अल्लाह ताला की नवाजिशें और रहमतें होती हैं जी, और यही लोग हिदायत याफ्ता होते हैं। वाह, आजमाइश, मुसीबत, तकलीफ ना होना, मेरे पास नहीं है, पैसा नहीं है, माल नहीं है, घर बार नहीं है, इस पर सब्र करें। और जब इस पर सब्र करने वाले होंगे हाँ, तो फिर अल्लाह ताला हमें इनाम अता फरमाए। बिल्कुल, और हालात बदल देगा। हाँ, और इसका एक और पहलू भी है सलमान भाई। जी, देखें, एक तो वो आजमाइश है जो मेरे दर्जात को बुलंद करने के लिए है। नहीं, इंसान, रिवायतों में मिलता है ना कि अल्लाह ताला एक इंसान के लिए कोई मनसब, कोई मर्तबा, कोई मकाम वो होता है, लेकिन वो इंसान अपनी इबादत के जरिए वहां तक नहीं पहुंच सकता। सही। तो अब अल्लाह उस पर आजमाइशें वो नाजिल फरमाता है और वो उस आजमाइश के जरिए उस मनसब तक पहुंचता है। ठीक, तो अल्लाह ताला हमें हर हाल में अपना शुक्र गुजार रखे जी। और जब शुक्र गुजार रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमें इत्मीनान भी नसीब होगा, खुशी भी नसीब होगी। जो कुछ भी है ना वो मेरे रब की तरफ से है। वाह, सुभान अल्लाह। एक और पहलू भी है जी। कि वो कुरान वो भी फरमाता है ना कि वमा असाबतकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, और तुम्हें जो मुसीबत भी आती है तुम्हारे अपने करतूतों के सबब आती है। सही, तो हमें अपनी जो जिंदगी गुजार रहे हैं उसकी डायमेंशन को भी देखना चाहिए जी। कि मैं कुरान और हदीस के उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूं, जी, नहीं गुजार रहा तो अपनी डायरेक्शन को सीधा करें। दुरुस्त और अगर फरमाया। कुरान और हदीस के उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं और फिर भी आजमाइश है तो रब का शुक्र अदा करें। मरहबा, सब्र भी करें और शुक्र भी करें। मरहबा जी। मैं अस्मा तारिया से बोल रही हूँ, प्यारे सलमान अंकल, जब हमारी कोई चलती है तो हमें खुशी मिलती है, जब आपको मुस्कुराते देखते हैं तो हमें खुशी मिलती है, मदनी चैनल के जरिए भी खुशियाँ मिलती है। दिलों की राहत प्रोग्राम माशाल्लाह, मेरे सुनने का। अल्लाह आपको बरकत दे बेटा, खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह की रहमत के साए में रहें। जी, मेरा नाम मोहम्मद सजाद जोया, मैं गढ़ फतेह शाह से जिला फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी बेटी 4 साल की हो गई है, उसके लिए दुआ फरमा दिए। वो बोलती अभी सही बोलती नहीं है। अल्लाह सेहत अता फरमाए, आफियत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपकी बेटी सही बोलती नहीं है, मेरा तो बोलता ही नहीं है। अभी उसकी माँ ने मुझे कल कहा कि ये एक अजीब काम कर रहा है, और वो ये है कि ये आता है, मुझसे चिमट जाता है और रोने लग जाता है। अब क्यों रो रहा है ये नहीं पता। तो ये तो एक जिंदा मिसाल है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। रोता है तो फिर उसको संभालना कैसे है, उसको खुश कैसे करना है, ये भी मैंने सीख लिया। अच्छा, वो फिर बात कर, वो खुद यूसुफ भाई बोलता तो नहीं है लेकिन वो बता देता है कि काम क्या करना है, ये काम करना और क्या चाहता हूँ। हाँ जी, क्या चाहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सोच से बेहतर है जो जिनके बच्चे बेचारे आप कभी जाएं। अल्लाह अकबर। अल्लाह बस हमें जो है ना वो इबरत की निगाह नसीब फरमाए, मुझे भी और आपको भी। मैं दुआ को हूँ, अल्लाह आपकी बेटी को आफियत और सलामती अता फरमाए। हॉस्पिटल्स में देखें, लोगों के बच्चे बेचारे हॉस्पिटल्स में हैं और बड़ी वर्स्ट कंडीशन में है। सलमान भाई, हॉस्पिटल्स तो चलो एक अलग चीज है ना, आपने बहुत सारे ऐसे पैरालाइज बच्चे देखे होंगे जो 20-22 सालों के हैं, चल नहीं सकते अपने पैरों पर। अल्लाह अकबर। बाप उसे उठा उठा कर फिरते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हाँ जी, नहीं बोलता ना, या नहीं बोलती, या ऐसा बोलती है जो फिलहाल सही आपको नहीं लगता। जी, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने उसे बोलना तो नसीब किया ना। हाँ जी, आपके सामने एक मिसाल दे दी सलमान भाई कि वो रोता है लेकिन बोल नहीं सकता। है। तो ये भी एक काम है, ये भी एक चीज है। एक ऐसा है जो चल भी नहीं सकता ना बोल भी नहीं सकता, तो अल्लाह ने उससे तो बेहतर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने से वर्स पर नजर रखेंगे तो इंशाअल्लाह शुक्रगुजारी नसीब होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ भाई, मैं एक और बात बताऊं जो मुझे ढारस भी देती है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, गम तो एक होता ही है, बिल्कुल। गम में बंदा घुलता रहे हर वक्त, मतलब उसी में मुब्तला रहे, ये भी अच्छी बात नहीं है। अल्लाह रहमत वाली नजर फरमाए। हमारे इस यानी जब फैजान पैदा हुआ उसी दिनों में हमारे खानदान में दीगर बच्चे भी जो है वो पैदा हुए। सही। यानी आप अगर उसको फेस वाइज देखें,
اس کو ہیلتھ وائز دیکھیں, اس کو قد وائز دیکھیں, اور مطلب جیسے ایک بچہ ہوتا ہے لک وائز دیکھیں, تو سب سے مطلب جو ہے نا یہ فائق ہے ماشاءاللہ. اور یہ جن کے ہیں انہوں نے کہا یہ بات جو ہے وہ کہیں, اور واقعی اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ. تو شکر ادا کریں اللہ کا, اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے اور خیر فرمائے. آئیے آگے بڑھتے ہیں جی. میں مرکز الاولیاء لاہور سے سمیع اللہ اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے سلمان بھائی, آپ کا سلسلہ صلی اللہ کہتے کہتے ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں, اور صبح ہم سب گھر والے سب ناشتہ وغیرہ چھوڑ کر صرف آپ کے سلسلہ شوق سے دیکھتے ہیں. مہربانی ہے جی, ناشتہ کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں جی. میں محتاب فاطمہ پاک پدن شریف سے عرض کر رہی ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ مدینہ مدینہ ہے. آج کا موضوع بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. مجھے یہ کلام سنا دیں. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. بڑی مہربانی بیٹا کال کرنے کے لیے جی. میرا بات ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. یہ کرام سنا رہے ہیں. واہ کیا جود و کرم اے شہر بتا تیرا, ساری نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاءاللہ, میں نے کہا تھا آج میسیجز آپ کے انشاءاللہ ان کو ہم پریورٹی دیں گے انشاءاللہ. میکسیمم میسیجز میں آپ کے انشاءاللہ آج لوں گا, اور بڑے اچھے اچھے میسیجز بھی ہیں. آپ سے یہ والا کلام سنیں. میلج پالان دے لڑ لگیاں, حمزہ یاسین بھائی ہیں اوکاڑا سے. بڑی مہربانی جی. نارتھ خان اسلام سے ریکویسٹ ہے کہ خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب, یہ کلام سنا ہے. محمد اکرم جوکھیو صاحب ہیں گڈاب سے. بڑی مہربانی جناب جوکھیو صاحب, اللہ برکت دے. خوش رہنے کے لیے اللہ کی یاد اور صحت بہت میٹر کرتی ہے, اور دوسروں کی مدد کر کے بھی خوشی ملتی ہے. فرام حافظ آباد. واہ یوسف بھائی, بڑی اچھی بات کہی ماشاءاللہ. آگے جی, خوش رہنے کے لیے جو ہے وہ آپ کسی مسلمان کا دل خوش کیجئے. سبحان اللہ, بڑی اچھی بات کہیں. اور مدد بھی کرنی چاہیے, لیکن مدد وہی کی جائے گی جس مدد کرنے میں, جس کام میں مدد کرنے میں اللہ رسول نے مدد کرنے کا کہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی. سبحان اللہ. نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور سرکشی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. بھلے دوست ہے, بھلے کوئی بھی ہے, ایکس وائی زی ہے, جب وہ کام کرنے جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی جو ہے وہ حد پھلانگ رہا ہے, تو اس کی معاونت نہیں کی جائے گی, ہیلپ نہیں کی جائے گی, مدد نہیں کی جائے گی, بلکہ اس غلط سمت میں جانے سے کیا کیا جائے گا؟ روکا جائے گا, سمجھایا جائے گا. اس کو روکنا غلط کام سے, یہ بھی اس کی مدد ہے. درست فرمایا ماشاءاللہ. چلیں جی, یہ بھی ایک بات ہوگی. آگے جی, بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ خوشیاں ہونے کے باوجود بھی خوش رہتے نہیں ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. آگے ہیں جی, سون ویلی سے یوسف بھائی کو سون لے کر آئیں. چلیں جی, مرحبا, بڑی مہربانی آپ کے میسج کے لیے جی. یوسف بھائی کمنگ سون. یوسف بھائی کمنگ سون. یوسف بھائی ابھی تو کمنگ سون ہے. چلیں آگے جی, جنید بھائی فرام گجرانوالا. بڑی مہربانی جی. اور کہہ رہے ہیں خوشی کا تعلق بیرونی اسباب سے ہے یا اندرونی کیفیت سے؟ جواب عنایت فرما دیں. بیرونی جو ہے نا وہ اسباب یہ اندرونی کیفیات بناتے ہیں, اس پر بھی بات کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. آگے ہیں جی, اوروں کو خوش رکھنے سے بھی خوشی ملتی ہے. عبد الوہاب بھائی بہت شکریہ. حمزہ والا سے میسج ہے, بہت شکریہ. ہم دوسروں کو خوش رکھ کے بھی خوش رہ سکتے ہیں. بڑی کامن بات یہ آ رہی ہے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو برکت دے. واہ کیا جود و کرم ہے, یہ کلام بھی سننا ہے. فالیہ سے میسج ہے, بہت شکریہ. اور آگے ہیں جی, اور بھی میسج لیتا ہوں آپ کے جو موضوع پر ہیں. پہلے کچھ کلام سنتے ہیں عمر بھائی سے, مزید آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا
تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں 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 دل و جان ان پر دل و جان ان پر نثارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں خدا دم ہے لبوں پر خدا کے دم ہے لبوں پر دم واپسی دو دم واپسی دو نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں اور خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری کہ مدینے کی گلیاں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں واہ واہ عمر بھائی اسی طرز میں ایک پھالیا سے ایک مدنی منا تھا، اس نے کال کی تھی اور کلام کی فرمائش کی تھی، مجھے یاد پڑ رہا ہے. تو عدنان بھائی اس دن تھے ماشاءاللہ. چلیں آج بڑے بڑے اچھے انداز میں اس مدنی منی نے بھی پڑھا تھا، ایک ہی مصرع بار پڑھا تھا، بہت خوبصورت. اسی طرز میں اور بھی بہت سارے کلام جو ہے وہ لگ سکتے ہیں، جیسے زہ عزت و اور میری آرزو ہے مدینہ مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. اور کیا بات ہے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے
بے سرا سا آدمی ہوں، پر آپ پڑھتے ہیں اس کو، کمال پڑھتے ہیں، کمال ہے. اللہ کریم ہمیں ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مکہ مدینے کی حاضری اللہ ہمارا مقدر بنائے. ایام ہیں یہ تو مدنی چینل کے ناظرین، حج کی تیاری عاشقان رسول جو ہے وہ کرتے تھے، اور جن کے نام آ گئے وہ بھی جو ہے تیار ہو رہے ہوتے تھے، پرائیویٹ طور پر بھی کوششیں جاری ہوتی نہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، ہماری شامت اعمال ہے اللہ پاک ہم پر فضل فرمائے، اور ہمیں اپنے گھر کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے، اور حج مبرور کی سعادت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. ایک فرمائش اور عمر بھائی کوئی بھی پوری کر دیں، پھر انشاءاللہ ہم ایک مدنی گلدستہ چلاتے ہیں. جی. پالا دل لڑ لگیاں میرے تو پرے رہندے، میں لج پالا دل لڑ لگیاں میرے تو پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے، میں لج پالا میں لج پالا دل لڑ لگیا، میں لج پالا دل لڑ لگیا میرے تو پرے رہندے، میری آساں امیداں دے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے، کدے بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی، کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی، میں لج پالا دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے، میں لج پالا 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 دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. خوش کیسے رہیں؟ اس کا ایک جواب یہ بھی ہے، سوال کا اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، اور بالخصوص دل کا جو معاملہ ہے اس کی بات جو ہے وہ کی جائے، بلڈ سرکولیشن کی بات کی جائے، بلڈ پریشر کی بات کی جائے، برین کی بات کی جائے، آنکھوں کی بات کی جائے، کانوں کی بات کی جائے، سٹمک کی بات کی جائے، کس جو ہے وہ گردوں کی بات کی جائے، شوگر کی بات کی جائے، بہرحال کس کی بات کی جائے، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. بہرحال صحت کا خیال رکھیں. ہیلتھ پر مبنی ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے، آئیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا میرا موضوع ہے سفید موتیا. سفید موتیا یعنی کیٹریکٹ. ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ان میں جو علامات وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں نظر آنا کم ہو گیا ہے، ہماری نظر کم ہو گئی ہے. جب ہم ان کا معائنہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں سفید موتیا کی بیماری ہے. سفید موتیا کی بیماری لینس کی بیماری ہے. ہمارا جو لینس ہے وہ پروٹین ان نیچر ہے. اس پروٹین ان نیچر کی جو کوالٹی ہے اس میں ڈی جنریشن ہو جاتی ہے یا کوگولیشن ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے اس لینس میں دھبے ہو جاتے ہیں، اس کی ٹرانسپیرنسی متاثر ہو جاتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، لیکن ابھی تک جو ہمیں اس کا علاج دریافت ہوا ہے وہ اس کی سرجری ہے. ہم وہ آرٹیفیشل لینس نکال کے دوسرا لینس لگا دیتے ہیں. بہت سارے مریض ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم اسی لینس کو ڈراپس کے ذریعے یا دوائی کے ذریعے ٹھیک کر دیں، جو کہ فی الحال ناممکن ہے. اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ آپ جب ایک انڈا فرائی کرتے ہیں تو اس کا جو ٹرانسپیرنٹ پورشن ہے جب فرائی پین میں جاتا ہے تو وہ کوگولیٹ ہو جاتا ہے اور اس کی ٹرانسپیرنسی ختم ہو جاتی ہے. وہی حال ہمارے لینس کا ہے، اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ کوگولیشن کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے. اب اس کا جو ایک ہی علاج ہے وہ ہے سرجری. اب سرجری کب کی جائے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے. پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب موتیا پک گیا ہو تب میں سرجری کراؤں گا. تو ناظرین، یہ جو پکنے والا سلسلہ ہے یہ کچھ سال پہلے تک تھا، لیکن اب جو ہے جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم فیکو ایملسیفیکیشن کے ذریعے سرجری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے امیچور کیٹریکٹ بھی بآسانی نکال لیا جاتا ہے. اب پکنے کا جہاں تک تعلق ہے اس کو اب ہم اس کانسیپٹ سے لیتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے ڈیلی لائف میں پرابلم ہو رہی ہو، گاڑی چلا رہے ہیں سامنے سے روشنی آ رہی ہو، پرابلم ہو رہی ہے، یا آپ چل رہے ہوں آپ کو ٹھوکر لگ رہی ہے اور آپ کا جو ڈیلی کا کام متاثر ہو رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ سرجری کروا لیں. اچھا، جہاں تک پکنے کا تعلق ہے اس کو ہم میچورٹی کہتے ہیں. اس ہائپر میچور یا میچور کیٹریکٹ کی صورت میں آپ کی نظر اتنی کم ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات آپ کو کسی دوسرے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو آپریشن کروانا ضروری ہے. اب آپریشن بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. مریض اس سلسلے میں بھی پریشان ہوتے ہیں کہ آپریشن ہوگا تو چھٹی ہو جائے گی، پرہیز کرنا پڑے گا، جھک نہیں سکتے، سجدے میں مسئلہ ہے. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اب چونکہ فیکو ایملسیفیکیشن کی سرجری اویلیبل ہے، اس میں ہم نہ ٹاکا لگاتے ہیں نہ ٹیکا لگاتے ہیں اور بعض اوقات پٹی بھی نہیں کرتے. تو پرہیز بھی کم ہوتا ہے اور آپ اگلے دن بھی کام پہ جا سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ ٹیکنالوجی سے آپریشن کرتے ہیں. تو اب جو پہلے سلسلہ ہوتا تھا ٹاکوں والا وہ اب کافی حد تک ختم ہو چکا ہے. بعض عمر میں یہ کیا جاتا ہے اگر آپ بہت ہی لیٹ آتے ہیں اور آپ کا کیٹریکٹ جو ہے بہت میچور ہے، اس صورت میں ٹاکوں والا آپریشن ہوتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں کسی ماہر امراض چشم سے رجوع کریں اور اس کی سرجری کروائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے کیا خوبصورت لفظ لیا ہے، ماہر امراض چشم. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اس کو کیسے کہیں گے قربان بھائی؟ جی کیسے کہیں گے اس کو؟ آج آپ نے بڑے الگ طرح کا چشمہ لگایا ہوا ہے ماشاءاللہ. ماہر امراض چشم کو یہ بھی ایک بات کیا کہیں گے؟ مطلب اس میں نہیں یوسف بھائی آپ لگا کے رکھیں، آپ کا الگ قسم کا نہیں، آپ تو یہ لگاتے ہی رہتے ہیں. اللہ برکت دے. قربان بھائی ماشاءاللہ اللہ زندگی دے، بڑے پیارے آدمی ہیں. جی حضور. آمین آمین. کس کا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی ماہر امراض چشم کو کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں ماہر امراض چشم کو کیا کہتے ہیں. اچھا جو آنکھوں کے جو بیماری وغیرہ ہوتی ہیں، آئی سائڈ یا اس میں جو بھی ہو گیا، اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ جسے کہتے ہیں، وہ ماہر امراض چشم. بہرحال یوسف بھائی اس میں بھی بڑی دنیا ہے. یعنی آنکھوں کے امراض بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی مطلب کسی کو گلوکوما ہے تو کوئی کارنیا کا علاج کہیں ہو رہا ہے، کہیں ریٹینا کا علاج ہو رہا ہے، کہیں مطلب لینز کا، کہیں آنکھوں میں ٹیکے لگ رہے ہیں. مطلب بڑے بڑے علاج ہیں یہ بھی. اور آپ دیکھیں سلمان بھائی، انسان اگر غور کرنے پر آ جائے نا، ہاں جی، تو یوں کہا جائے کہ وہ خود شکر گزاری پر مجبور ہوتا چلا جائے گا. واہ واہ. آپ صرف اس آئیز کو دیکھ لیں، اپنی آنکھ کو کبھی غور سے شیشے میں دیکھیے گا، اس کے اندر کتنی باریک باریک سی لیسز جا رہی ہوتی ہیں جو آپ کی آنکھوں کے اندر بلڈ سرکولیشن کا ایک سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مدنی چینل کے ناظرین مجھے اور آپ کو بن مانگے عطا کی. آج لوگ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہیں. بظاہراً آنکھیں یوں لگتا ہے کہ ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا ہوتا. فوکس ڈی فوکس یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے. ہاں جی بالکل. ہماری آئی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بن مانگے جو کیمرہ ہمیں یہ عطا کیا ہے نا، یہ ایسے پکسلز کا کیمرہ ہے کہ آج تک دنیا یہ بڑے بڑے مہنگے ترین کیمرے اس پکسل کے تو کیا اس سے قریب تر نہیں پہنچ سکی.
تو آپ غور کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسی نعمت عطا کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل چونکہ موبائل کا دور ہے اور تقریباً ہی لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے, آپ کسی بھی تصویر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا اور پھر اسی تصویر کو اپنے موبائل کے کیمرے سے کیپچر کیجیے گا. آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کو وائلڈ اینگل, جو اس کی بیوٹی آپ کی آنکھ سے نظر آ رہی ہے, وہ بسا اوقات آپ کے کیمرے کے اندر نظر نہیں آ رہی ہوتی. اگر آپ کا کیمرہ اوریجنل فوٹو دکھائے گا تو اگر اس میں کوئی فلٹر لگایا ہوا ہے یا تو ایک الگ چیز ہے نا کہ اس کو موڈ لگایا ہوا ہے. میں تو اس پر بھی حیران ہوں یوسف بھائی, کیا مطلب عجیب معاملہ ہے کہ فوٹو لوگ بناتے ہیں اور اس میں مطلب بعض اوقات بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ لگ ہی نہیں رہا ہوتا یار یہ میری تصویر بنا رہا ہے. کچھ لوگوں کی جیسے یہ بھی ایک ذریعہ سلمان بھائی خوش رہنے دو. نہیں ٹھیک ہے, دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز ہے, حرام ہے, ایسی بات نہیں ہے بالکل. میں حضرت چند بادشاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا سانگڑ میں, تو عاشقان رسول کی تعداد بھی مطلب وہ تھی وہاں پر جمع تھی, تو اس پہ پھر تھا کہ تصویر بھی بنانی ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے بنا لیں بھائی. آج کل یوں کہا جائے خوشی کا ایک لیول ہی ہو گیا. ہاں جی, پہلے ایک تھا کہ بندہ کہتا تھا کہ یار چلے کوئی بزرگ ہیں, کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس سے دعا کروا لیں, اس کا ہاتھ چوم لیں. اب تو کہتے ہیں کہ جناب سب کچھ رہنے دیں, بس یہ وہ دعا لے کر بھی ایسی خوشی محسوس ہوتی تھی, حضرت نے میرے لیے دعا کی ہے, سر پہ ہاتھ پھیر دے, ایک انداز ہوتا تھا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اب تو یہی ہے بس صرف. اچھا اب تصویر جو آپ کسی کے ساتھ کھینچ رہے ہیں نا, اب وہ کبھی یوں کرے گا کبھی یوں کرے گا, کبھی آپ کو بولے گا ذرا اوپر دیکھیں, تو اس کا طریقہ آسان کیا ہے, آپ موبائل لیں اور خود ہی پکڑ کے اس کی تصویر جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے اس کو, ہاں بالکل آپ نے لے کے اگلے حوالے کر کے آگے نکل جائیں. نہیں لیکن وہ پھر یہ ہوگا کہ وہ حضرت نے میرے ساتھ سیلفی بنائی ہے. چلے حضرت کو بیچ میں ڈال دیں, جیسے بھی ڈالنے کر دیں, لیکن چلے کام تو جو ہے نا آپ نے تو اپنا کام آسان کیا, لیکن وہ آپ کے لیے بہت ساری مشکلیں کھڑی. اچھا چلے اللہ, یہ آپ نے ایک اچھی ڈائمینشن بتائی ہے, آئندہ اس کا جو ہے نا میں خیال رکھوں گا. پر وہ ایک اسلامی کیمرہ لے کر میں نے کہا یار یہ تو اگر میری تصویر یہ کسی نے دیکھ لی اور مجھے اوریجنل میں اس نے دیکھ لیا تو وہ بولے گا بھائی یہ تصویر پہ کوئی بندہ اور ہے اور یہ کوئی اور ہے. تو بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے, کرنے والے کاموں کی طرف ہم آئیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. اور جتنا جو ہے وہ ہم اپنے لک پر جتنا فوکس کر رہے ہوتے ہیں اتنا فوکس اگر ہم جو ہے اپنے دل کے اوپر جو ہے وہ کریں تو پھر ظاہر جو باطن کی آنکھ ہوتی ہے یہ بھی روشن ہو جائے گی. قربان بھائی خوش کیسے رہیں, موضوع یہی چل رہا ہے, شکر گزاری کی بات ہو رہی ہے, قناعت کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور راضی بالرضا اس کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا تھا اس عنوان کو ہم آگے لیں گے. ادھر ایک میسج تھا, وہ کیا تھا خالد بھائی, میرے ذہن سے نکل گیا, وہ ایک میسج تھا یہاں پر, میں نے کہا اس پر آگے تفصیل سے بات کرتے ہیں. دوسروں کو خوش رکھ کے خوش رہیں. جی قربان میں کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ جی ڈیفینیٹلی دوسروں کو خوش رکھ کر جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. وہ جو احساسات ہوتے ہیں وہ بیان سے باہر ہوتے ہیں, اور بسا اوقات یہ وہ خوشی ہوتی ہے کہ دوسروں کے کام آ کر, دوسرے کی کوئی پریشانی دور کر کے, دوسرے کی کسی تکلیف کو دور کر کے, دوسرے کے کسی دکھ کو کم کر کے اس کے ساتھ دکھ میں شریک ہو کر, یہ اس وقت جو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ کبھی بندے کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو جاتے ہیں, لیکن یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں کہ مجھ سے ایک وہ کام ہو گیا ہے کہ سامنے والے کے جو تکلیف ہے وہ کم ہو گئی ہے. اور دوسروں کی مدد کرنا تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کا, جیسے کہ آپ نے دورانہ سلسلہ بھی ارشاد فرمایا, ہمیں اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اور دوسرے کی جو سب سے بڑی مدد ہے نا وہ کیا ہے, بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. کہ بندہ سامنے والے کو کسی برے کام سے روک دے اور اچھے کام کی ترغیب دلا دے, اس کے لیے وہ جتنا اچھے سے اچھا انداز اختیار کر سکتا ہے, اپنے پاس اس کی جو صلاحیت ہے وہ لگا سکتا ہے, وہ لگا کر سامنے والے کو جہنم کی آگ سے بچا لے, یہ اس کی سب سے بڑی مدد ہے. لیکن کسی کی مدد کرنے کے لیے نا بہت پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے, کسی کی مدد کرنے کے لیے بہت بڑا عہدہ ہونا بھی ضروری نہیں. یہ جو آپ نے موضوع جو لیا ہے اس پہ, جیسے کسی کو نیکی کی دعوت دے دی ہے تو اب مجھے اس کی خوشی کیا ہوگی اس سے؟ بالکل, یہ تو آپ نے کسی کو دیکھا کہ برا کام کر رہا ہے, آپ نے کہا بھائی یہ نہیں کریں, ٹھیک ہے, تو اس میں اپنے کو کیا خوشی ہوگی اس سے؟ خوشی یہ حاصل ہوگی کہ بھائی دیکھیں ایک شخص ہے, ایک شخص وہ سودا لینے کے لیے جاتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں جو سودا لے رہا ہوں نا یہاں سے لوں گا تو یہ 2 نمبر ہے, پانی ملا ہوا دودھ ہے, اور یہاں سے لیتا ہوں تو اچھا دودھ ہے. اگر میں اس کو کہہ دیتا ہوں یار یہ والا یہاں سے لے لیں, وہ لے لیتا ہے, وہ دھوکے سے بچ جاتا ہے, تو مجھے خوشی ڈیفینیٹلی حاصل ہوگی. یا میرا بھائی دھوکے سے بچ گیا ہے,
میرا بھائی جو ہے اس کے پیسے ضائع ہونے سے بچ گئے، تو اگر میرا بھائی جہنم کی آگ سے بچ رہا ہے تو اس میں مجھے خوشی نہیں ہوگی تو پھر خوشی ہوگی کس کو؟ صحیح کہ میرا بھائی دوزخ کی آگ سے بچا ہے، میرا بھائی جہنم کی یعنی نیک کام کر رہا ہے تو ہمیں اس بات کا ایک احساس ہوگا بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یہ ایک نیک کام کرنے میں مجھے بھی یوں شمولیت میری بھی ایک دیکھیں نا، کسی کو قرضہ دیتے ہیں، صحیح کسی کو قرضہ دیا، اب قرضہ دینے میں کیا خوشی، الٹے پیسے چلے گئے، اب پتہ بھی نہیں ملیں گے بھی نہیں ملیں گے، دے تو دیا ہے تو قرضہ ہے لیکن ٹھکانا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں اس کے حالات کیسے ہو جائیں، ملے نہ ملے۔ لیکن جو واقعی دوسروں کی مدد کرنے کا، دوسروں کے غم کو سمجھنے کا، دوسروں کی تکالیف کو سمجھنے کا جن میں ایک احساس ہوتا ہے، تو ان کو قرضہ دے کر بھی خوشی حاصل ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس سے گیا ہے لینے کے ملیں گے لیکن اس کی امید بھی کنفرم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اس چیز کی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ میں نے فلاں کی مدد کی اس کی پریشانی کے اندر۔ قربان بھائی آپ تو آج بہت اعلیٰ جو ہے وہ درجات کی گفتگو جو ہے وہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ کیا بات ہے، اللہ آپ کو برکت دے، آپ کی صحبت میں سر اللہ بہتری فرمائے۔ آپ یہ میں تو نہ اعلیٰ ہوں نہ میرے جو ہے وہ گفتگو درجات اعلیٰ والی ہے، تو مسکین سے لوگ ہیں، اللہ رحمت والا معاملہ فرمائے۔ جی آپ نے پڑھا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ اندر بندے کی خوشی ہوتی ہے یا باہر بیرونی اسباب اس میں بیرونی اسباب؟ جی 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 بالکل، سلام آپ ہی فرمائیں کچھ گفتگو فرمائیں جی، اس پر آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ بیرونی اسباب دیکھیں سب سے پہلے تو انسان کے اندر مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا بات، پہلے ذرا اندر کو بھی تھوڑا کلیئر کریں گے نا بھائی، دیکھیں پیالے میں جیسے جگہ ہوگی تو پانی اس میں آئے گا نا، اگر پہلے سے جیسے اس میں پانی ہے تو اس میں اور کیا مطلب اس میں آپ ڈال سکتے ہیں، تو پہلے تو دل سے مایوسی نکالیں، حسد نکالیں، باطنی بیماریاں ہیں یہ نکالیں، یہ نکل جائیں گی، اور پھر بیرونی اسباب کام بھی بندہ وہی کرے کہ جس کا رزلٹ کیا آئے، پازیٹیو ہی آئے۔ آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے آپ کو کیا ملے گی؟ رسپیکٹ ملے گی، بالکل۔ تو بیرونی اسباب بھی کیا ہوں گے اس میں بھی خالد بھائی؟ بیرونی اسباب میں بھی انسان کا اپنا بھی ایک کردار ہوتا ہے۔ کچھ تو لوگ ہی گندی طبیعت کے ہوتے ہیں، وہ جو گندی طبیعت کا آدمی ہے اس کو تو مطلب آپ ایڈریس ہی نہ کریں، ہم اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ بیرونی اسباب کا تعلق بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا وہ ایٹیٹیوڈ کرے گا، جیسا انداز اپنائے گا، ویسے اسباب جو ہے بنتے چلے جائیں گے۔ انسان کے اندر کا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو احساس ہے جی، اس کو پرفیکٹ کرنے میں بہت زیادہ کردار یہ چیز ادا کر سکتی ہے کہ اس بات کو ریئلائز کر لیا جائے کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ میں 100% پرفیکٹ ہوں تو یہ امپاسبل بات ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کمزوری یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر واقعی میں خوش ہونا چاہتا ہوں تو اب میں اپنی جو خامیاں ہیں اس کو درستگی کی طرف لانے میں اپنا کردار ادا کروں، صحیح، اور جب میں اس کو درست کرتا چلا جاؤں گا تو میں خوشی حاصل کرتا چلا جاؤں گا۔ خامیاں درست ہوں گی، جیسے آپ کا بولنے کا انداز ہے، وے آف ٹاک کو لے لیں، اگر یہی برا ہے تو بیرونی اسباب بھی برے ہی بنیں گے، آپ برا انداز اختیار کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی کوئی مطلب پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائے گا۔ جی، جیسا آپ انداز اپنائیں گے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو بیرونی اسباب کا تعلق جو میں نے عرض کی تھی، ایک تو انسان کے اپنے آپ سے بھی ہوتا ہے، وہ اس طرح سے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا انداز، ہمارا اخلاق، ہماری ملنساری، یہ ساری چیزیں پراپر ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تکلیف اگر کوئی دے رہا ہے تو اس سے اپنے آپ کو کیا کیا جائے، اپنے آپ کو بچایا جائے۔ آپ کو پتا ہے میں اس کے پاس بیٹھوں گا یہ مجھے طنز کرے گا تو اس سے کیا کر لیں، کنارہ کشی کر لیں۔ اپنے ارد گرد کا ماحول بندہ خود ہی بنا رہا ہوتا ہے۔ اگر مجھے صفائی پسند ہے تو میرے ساتھ رہنے والوں کو اس بات کا علم ہو ہی جائے گا کہ اس کے ساتھ چیزوں کو پھیلا کر رکھنا، بکھیر کر رکھنا، سامان سارے میں پھیلا رہے، اس کو یہ انداز پسند نہیں ہے۔ تو جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، میرے ارد گرد میں رہنے والے ہوں گے، وہ اس بات کو سمجھیں گے۔ اسی طرح چاہے آپ گفتار کی باتوں میں دیکھ لیں، چاہے کردار کے اوصاف میں دیکھ لیں، انسان کے ارد گرد وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو اس کی طبیعت کے موافق ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کبھی کہ جو لوگ بری سوچ والے ہوتے ہیں ان کو سازشی افراد کے ساتھ رہنا پسند ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ذہن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ویسے ہی جال بن رہے ہوتے ہیں۔ ان کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مکر کامیاب ہو جائے، ہمارا فریب کامیاب ہو جائے، ہم دوسرے کو نیچے دکھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو پیٹھ تھپک کر، جو اصلاح قبول کرنے کو، حوصلہ افزائی کرنے کو، اس کو خوشی کا مدار سمجھتے ہیں۔ آپ نے اپنے ذہن میں خوشی کا کون سا گراف سیٹ کیا ہوا ہے، اس کو بھی بہت دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر مجھے خوشی اس پر ہے کہ میں نے کوئی بات پوسٹ کر دی اور مجھے اس پر لائکس آئے، ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے آپ نے پوسٹ کی, آپ کو لائکس آ گئے, خوشی ہے, لیکن اس کا ریئل لائف سے کیا تعلق؟ کچھ بھی نہیں, کوئی تعلق ایک ٹکے کا تعلق نہیں. آپ نے خوشیاں اپنی ایسی جگہ پر سیٹ کی ہوئی ہیں. ایک پوسٹ کرنے کے بعد سلمان بھائی واقعتاً اس طرح کے حالات دیکھنے کو ملے. ایک پوسٹ بھی چلی, وہ بھی پڑھی تو اس سے واقعی یہ ذہن بنا کہ ہاں ایسا تو ہے. گڈ نائٹ کا اسٹیٹس لگانے کے بعد بندہ 1 گھنٹے تک جاگ رہا ہو کہ کون کون مجھے رپلائی دے. تو اب یہ بیچارہ اپنی زندگی کو خود ہی تو مشکل کر رہا ہے. ہاں جی. اور اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد بندہ یہ سوچتا رہے کہ اب دیکھیں میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ کیا کریں گے. کرنا کرانا وہ کچھ نہیں ہوگا. صرف جس وقت کو آپ اچھے یوٹیلائز کر سکتے تھے اس کو آپ اس انتظار میں گزاریں کہ اب کون کیا کہے گا اور اس کو میں نے کیا جواب دینا ہے. ان کاموں سے فارغ ہو کر اپنے اعمال کی طرف غور کر لیا جائے. اپنے لوگوں کو جو آپ کے ارد گرد رہ رہے, آپ کے بچوں کی مسکراہٹ میں آپ کے لیے خوشی ہے, ماشاءاللہ, آپ کے گھر والوں کے سکون میں آپ کے لیے خوشی ہے. آپ کوئی ایسا کام کر جائیں جس سے دوسرے کو, آپ کے ساتھ رہنے والے کو سہولت مل جائے, کیا بات, یہ چیز آپ کو وہ خوشی دے گی کہ آپ کا دل اطمینان میں رہے گا. واہ جی واہ, جو دکھ دینے والی کیفیتیں ہوتی ہیں نا, ہم دوسروں کے لیے ہاتھ کا چھالا ہی بنے ہوئے ہیں, تکلیف ہی بنے ہوئے ہیں, یہ چیز ہمیں کبھی بھی پرسکون نہیں رہنے دے گی. درست فرمایا. بلکہ ایک شاعر نے یہ بات کہی کہ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی اوروں کا برا مانگتے ہیں. ہاتھ اٹھ رہے ہیں تو فلاں تباہ ہو جائے, فلاں برباد ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. جب یہ تمنا ہے کہ میری دعا میرا رب سن رہا ہے اور وہ اس کو قبول کرے گا, تو پھر اپنے لیے بھی بھلائی مانگ لیں, لوگوں کے لیے بھی بھلائی مانگ لیں. امیر علیہ سنت نے پچھلے دنوں سلمان بھائی ایک بڑی پیاری دعا تعلیم فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے, اے اللہ, جسے مریض کے لیے دعا ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مریض کی زندگی باقی رہنا یہ زیادہ فائدہ مند ہے یا اس کا دنیا سے چلا جانا یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. میں دعا کرتا ہوں اور اس کی فطرت میں فساد ہے, یہ صحت یاب ہو کر پھر لوگوں کو فساد کی طرف لائے گا. مولا کریم سے دعا کریں, یا اللہ اس پہ نظر رحمت فرما. اللہ کی رحمت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبت سے نکال لے گا, یا اس کی مصیبت سے لوگوں کو امن عطا فرمائے. چلیں جی, اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. یہ بھی ہو گیا. اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ جال بننے والوں کے ساتھ جو بیٹھتا ہے نا, سازشیں کرنے والوں کے ساتھ جال بن رہا ہے, تو یہ جو سازشیں کریں اس کے بارے میں بھی دل میں عزت کوئی نہیں ہوتی. یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ چکر بازی آدمی ہے یہ. اور پھر وہ جال بننے والا جب اگلے بندے کو جال میں پھنساتا ہے نا, سمندر میں جب جال ڈالتا ہے نا مچھیرے, تو اس میں مچھلیاں بھی آتی ہیں, اس میں کچھوے بھی آ جاتے ہیں. یہ تو تجربہ مجھے بھی ہے اس کا یوسف بھائی. ہمارے ادھر وزیر آباد کے ساتھ ایک نہر تھی, کسی زمانے میں مطلب بڑا پانی ہوتا تھا اس میں, تو مچھلیاں پکڑنے یوں جاتے تھے. صحیح ہے. تو مجھے تو مچھلیاں پکڑنی آتی نہیں تھی, نہ کوئی اتنا شوق تھا. بہرحال کبھی کبھار یوں چلو جی چلی گئی, چلو جی چلو جی, یوں کر کے جانا. تو جال ایک تھا, وہ ہمارے ساتھ جال والا بندہ لے کے, اس نے جال ڈالا, بیچ میں 4 کچھوے نکل آئے جناب. اچھا. ہاں جی, اس نے شکر کیا کہ جال بچ گیا میرا, ورنہ کچھوے جال کا ہی بیڑا گرک کر دیتے. تو جال پھر سب کچھ ہی پکڑ لیتا ہے. تو اپنے آپ کو اس طبیعت سے بچائیں, اللہ رحمت فرمائے. آئی ٹی کا ایک پرومو آپ کو دکھا رہے ہیں, پھر صلوات و سلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی کون؟ میں خالد بلال بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے خالد بھائی, اندر آئیے. کیا ہوا, آپ کچھ پریشان دکھ رہے ہیں؟ بس بیٹے کے بخار کی وجہ سے پریشان ہوں. آپ پریشان نہ ہوں, دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے روحانی علاج موبائل ایپلیکیشن بنائی ہے, جس میں بیماری سے شفا کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے وظائف بھی شامل کیے گئے ہیں. جزاک اللہ خالد بھائی, میں اس ایپلیکیشن کو ابھی ڈاؤن لوڈ کر کے وظیفہ پڑھ کر اس پر دم کرتا ہوں. اللہ رحمت فرمائے. اللہ ہم سب کو ایسی خوشیاں عطا فرمائے جو دنیا میں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو. آمین بجاہ نبی الامین. آئیے صلوات و سلام پڑھتے ہیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. بحر عسی یا میں سفینہ ہے پھنسا, مشکل ہے جی
مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کوشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہو صبح میری رحمتوں سے بری ہو صبح میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ